بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہندو غریب عورت تھی جو دودھ کا کاروبار کرتی تھی۔ وہ دودھ فروخت کر کے اپنی اولاد کی پرورش کرتی تھی۔ عورت دودھ بیچتے بیچتے ایک ولی اللہ کے گھر پہنچ گئی۔ عورت نے اس اللہ کے بندے کو کہا کہ میں غریب ہوں، میں دودھ بیچنے والی ہوں، آپ مجھ سے دودھ خرید لو، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لینا ہے۔ اللہ کے بندے نے کہا کہ تم بتاؤ تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ عورت نے اللہ کے نیک بندے کو بتایا کہ میں ہندو ہوں، جو ساتھ والی ہندوؤں کی بستی ہے، میں وہاں سے آئی ہوں۔ اللہ کے نیک بندے نے پوچھا کہ آپ دودھ کیوں فروخت کرتی ہو؟ آپ کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ اس عورت نے ولی سے کہا کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ عورت نے ولی سے کہا کہ میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، میں دودھ فروخت کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہوں، سارا دن گلیوں میں آوازیں لگا لگا کر گھر واپس چلی جاتی ہوں، مجھ سے کوئی بھی دودھ نہیں لیتا۔ اللہ کے ولی نے عورت سے دریافت کیا کہ تم اس بات پر پریشان ہو کہ تمہارا دودھ فروخت نہیں ہو رہا۔ عورت نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی پریشانی ہے۔ عورت نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میرے گھر کے پاس ہی ایک ہندو جادوگر رہتا ہے، وہ مجھ سے دودھ خرید لیتا ہے لیکن مجھے دودھ کے پیسے نہیں دیتا۔ میں غریب ہوں، میں نے اس کو دودھ دینا بند کر دیا تھا، میرے دودھ نہ دینے کی وجہ سے اس نے مجھے بد دعا دی ہے کہ آپ سے کوئی بھی دودھ نہیں لے گا۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی کہ میرا دودھ کوئی بھی نہیں خریدتا۔ اس ہندو جادوگر کی وجہ سے میرا دودھ بھی فروخت ہونا بند ہو گیا ہے۔ جب میں ہندو جادوگر کو دودھ دینے سے انکار کر کے اپنے گھر واپس آئی تو اس نے چند آدمیوں کو میرے گھر بھیجا جو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے سردار جادوگر کا پیغام ہے کہ میں تجھ کو بد دعا دوں گا، اگر تو نے ہندو جادوگر کو دودھ نہ دیا تو تمہاری ساری اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہندو عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندو عورت نے کہا کہ اگر اس نے مجھے بچوں کے مرنے کی بد دعا دے دی اور اگر اس کی بد دعا سے میرے بچے مر گئے تو میرا زندہ رہنے کا کوئی معنی نہیں رہے گا، میرے بچوں کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی بد دعا کے ڈر سے میں اس کو ہر روز دودھ دے کر آتی ہوں، اب بھی میں نے اس کے گھر دودھ دینے جانا ہے، میں کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں، اگر آپ نے دودھ لینا ہے تو خرید لو، میں نے اس جادوگر کے پاس دودھ دینے بھی جانا ہے۔ اللہ کے ولی نے اس عورت سے دودھ خرید لیا۔ ابھی اللہ کے ولی نے دودھ برتن میں ڈالا ہی تھا کہ ہندو جادوگر کے بندے اللہ کے ولی کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ جب عورت نے اس بندوں کو دیکھا تو ڈرتی ڈرتی اس ولی سے کہنے لگی کہ یہی ہندو جادوگر کے بندے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے مار نہ دیں۔ ولی نے عورت کو کہا کہ تم ڈرو مت، یہ تم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم میرے گھر میں بیٹھی ہو، یہ یہاں آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جادوگر کے بندوں نے عورت کے پاس آ کر کہا کہ تم نے ابھی تک ہمارے سردار ہندو جادوگر کو دودھ نہیں پہنچایا، ہمارا سردار آپ کا انتظار کر رہا ہے، چل اٹھ، اس کو جلدی جلدی دودھ دے کر آ۔
ولی نے ہندو جادوگر کے بندو کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا۔ ولی کے کہنے پر جادوگر کے بندے ولی کے پاس بیٹھ گئے۔ ہندو عورت یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی کہ جادوگر کے بندے کچھ کہہ نہیں رہے، وہ اپنی جگہ پر جمے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جادوگر کے کچھ اور بندے آ گئے۔ اللہ کے ولی نے ان کو بھی بیٹھنے کا کہا تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہندو جادوگر بھی اس ولی کے گھر آ گیا۔ ہندو جادوگر اللہ کے ولی سے کہنے لگا، مجھے بھوک تنگ کر رہی ہے، تم نے میرے بندو کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور خود دودھ والی سے باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے ولی نے جادوگر سے کہا کہ تم یہ بندے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے ہی رہیں گے، یہ یہاں سے جا نہیں سکتے جب تک میں ان کو جانے کا نہ کہوں۔ میں نے ان سب کو قید کر لیا ہے۔ ہندو نے کہا، اس دنیا میں میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہندو جادوگر نے کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ جادوگر منتر پڑھ پڑھ کر ولی پر پھونکنے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ تمہارا کوئی بھی منتر یہاں کام نہیں کرے گا، یہ اللہ والے کا گھر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تیرا کوئی بھی منتر یہاں کام نہیں کرنے والا۔ ہندو جادوگر بار بار کچھ پڑھ رہا تھا لیکن ہر بار ناکام ہی ہوتا تھا۔ ہندو جادوگر بار بار ناکام ہونے کے بعد اللہ والے سے کہنے لگا کہ میرے بندو کو آزاد کر دو۔ اس ولی نے کہا کہ اگر تم اس عورت سے معافی مانگتے ہو تو میں تمہارے بندو کو معاف کر دوں گا۔ آپ میرے سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کسی کو بھی تکلیف نہیں دو گے۔ جادوگر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی پر جادو کروں گا۔ اللہ والے نے جادوگر کے سب بندوں کو معاف کر دیا اور سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ والے نے عورت کو کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، تم بتوں کی پوجا کیوں کرتی ہو؟ وہ بت جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میرا رب غفور اور رحیم ہے، وہی سب کائنات کا مالک ہے، اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے ولی کی یہ بات سن کر ہندو عورت نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔